جشن سہرا کا جب مناتے ہیں عرش والے بھی سننے آتے ہیں. قاضی نور اللہ شوستری جو ہمارے اچھے بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے مجالس المومنین میں اور رجال کشی میں علامہ کشی نے خاندان اہل بیت لکھا ہے اس بات کو کہ خاندان اہل بیت کی جو خواتین تھیں انہوں نے زینتوں کو ترک کیا ہوا تھا اور گھروں میں لباس غم جو ہے پہنا جاتا تھا. لیکن جب ابن زیاد وغیرہ کے سر اور عمر سعد کے سر وہاں پر خدمت امام میں پہنچے تو خواتین نے 5 سال کے بعد لباس غم اتار کر خوشی منائی. یہ واقعہ کربلا کے 5 سال بعد. اچھا، اب یہاں پر دیکھیے پھر کیونکہ معترضین ہر چیز پر اعتراض کرنے والے ہیں تو یہاں پر ایک اعتراض ہوا کہ کیسے ممکن ہے خاندان اہل بیت کی عورتوں نے اتنے سال تک صفائی کا خیال ہی نہ رکھا اور کنگھی تک نہ کی ہو، کیونکہ روایت میں ہم نے فرمایا کہ کنگھی کرو. تو اس قسم کی بات جو ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ انہوں نے صفائی کا خیال نہیں کیا؟ یعنی بہت ہی بیہودہ قسم کا ایک اعتراض جو ہے وہ کیا جاتا ہے. اور سر کو صاف کرنا کون سا ایسی خوشی کی علامت تھی جو انہوں نے سر صاف نہیں کیا تھا؟ حالانکہ سر کو صفائی کا اس لحاظ سے ذکر نہیں ہو رہا ہے یہاں پر کہ دیکھیے جو مفہوم ہے زینت کو ترک کیا ہوا تھا. تو زینت تو آپ خواتین آپ کو سب کو پتہ ہے کہ زینت ایک پورے پیکیج کا ایک نام ہوتا ہے. اس کے اندر سرما لگانا بھی ہوتا ہے اور کنگھی کرنا بھی ہوتا ہے اور مختلف اچھے کپڑے پہننا بھی ہوتا ہے اور کتنی ہر اس زمانے کے بھی کچھ لوازمات تھے. سر میں تیل لگانا بھی ہوتا ہے. مثلا بہت سے لوگ کہتے نہیں ہیں کہ بھئی فلاں خاتون جو ہے کسی بیوہ خاتون کے متعلق اپنے شوہر کے انتقال کے بعد سے لے کر تو اس نے اب اچھے کپڑے پہننا ہی چھوڑ دی. تو کیا اس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ وہ عورت گندے سندے کپڑے پہن کر گھومتی رہتی ہے یا مثلا بہت ہی گھٹیا قسم کے کپڑے پہننے لگتی ہے؟ مقصد کہنا کا یہ ہوتا ہے کہ اچھے کپڑے پہننے سے مراد جو عام طور پر زرق برق لباس ہوتے ہیں، پارٹی ڈریس ہوتے ہیں، جس طریقے سے تیار ہو کے کسی جگہ جاتے ہیں، وہ اس نے اپنی زینت کو ترک کیا ہوا ہے. مثلا یہ کہ خاندان اہل بیت کی عورتوں نے سیاہ لباس کو اتارا تو آپ کا کیا مقصد ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ بھی کسی اور رنگ کا کوئی لباس ہی نہیں پہنا ہوگا؟ یعنی آپ اس میں موجگافیاں نکال سکتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے پورے 5 سال تک جتنے بھی کپڑے سلوائے جاتے تھے ان میں ایک بھی کالے رنگ کے علاوہ کوئی دوسرا کپڑا نہیں ہوتا تھا. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ زیادہ تر وہ کالے رنگ کا لباس پہنا کرتے تھے غم کی علامت کے طور پر. یہ نہیں کہ مستقل 24 گھنٹے اور جتنے بھی 5 سال تک لباس بھی سلواتے رہے وہ ایک لباس ہی سیاہ رنگ کا ہوتا تھا. اور کہیں کوئی روایت آپ کو مل گئی جس میں کوئی اور رنگ کا تذکر آ گیا تو فوراً انکار کرنا شروع کر دیں. تو لفظوں سے نکاح نہیں کیا جاتا. یعنی پورا ایک مفہوم اور پیکیج ہے کہ زینت کو ترک کرنا، اس میں کنگھی، تیل، سرما اور اس طرح کی مختلف چیزیں آتی ہیں. اور اس سے یہ نہیں کہ انہوں نے اپنے خدا نہ خواستہ معاذ اللہ نہ سر کو صاف کیا تھا نہ کچھ. یہ باقاعدہ بہت سے علمی حلقوں سے یہ بات ہو جاتی ہے تو بعض اوقات حیرانگی ہوتی ہے کہ کسی بھی روایت کا اس انداز سے تجزیہ و تحلیل کرنا اور لفظی طور پر اس کے اندر واجبات و حرام والی اس کے اندر تو ہم لفظی بحثیں کر سکتے ہیں، لیکن ایک واقعے کے تناظر میں اس کو اس طرح سے بیان کرنا تو وہ ایک مناسب رویہ نہیں. تو مثلا کہتے نہیں گھر میں کہ چلو بھائی جاؤ کپڑے پہن کر آؤ اچھے، تو اس کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ مثلا اس نے کپڑے پہنے ہوئے نہیں اس کو کہا جا رہا ہے. یعنی ایک خاص الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جس سے ہر کوئی شخص دماغ میں اس کا ایک مفہوم ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس بات کا مقصد کیا ہے.